آج کا یہ جمعہ المبارک اسلامی سال کے آخری مہینے ذوالحجہ کا پہلا جمعہ ہے اور اس مہینے کی پہلی تاریخ ہے۔ سال کا آخری مہینہ ہمارا حج والا مہینہ ہے، قربانی والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی پہلے جو 10 دن ہیں قرآن اور حدیث میں ان کے فضائل، ان کے مناقب، ان کی عظمت اور شان کو بیان کیا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان دنوں کی قسمیں کھا کر کے ان کی عظمت کو اجاگر فرمایا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد مبارک میں ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی عظمت اور فضیلت کو بیان فرمایا کہ اس کے اندر ہر نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے، چاہے وہ نیکی تلاوت قرآن ہو، چاہے وہ نماز ہو فرض نفل، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ صدقہ خیرات ہو، ہر نیکی کا اجر و ثواب ان دنوں میں بڑھ جاتا ہے۔ اور خصوصاً 2 نیکیاں حج بیت اللہ اور قربانی سنت ابراہیم خلیل اللہ، یہ 2 تو اس مہینے کی خصوصی اور امتیازی شان ہے۔ حج کے بارے میں بے شمار فضائل، مناقب، اس کی عظمتیں، فضیلتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، اور خصوصاً جو اس سال حج مبارک یعنی 9 ذوالحجہ آ رہا ہے، وہ جمعہ کا دن آ رہا ہے، اس لحاظ سے پھر اس کو حج اکبر کہتے ہیں۔ اس کے بھی حدیث پاک میں بہت سارے فضائل آئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس حج کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اس سال میں حج کی سعادت سے نوازا ہے کہ ان کا ایک حج 70 حجوں کے برابر بن جائے گا، کیونکہ ایک طرف 9 ذوالحجہ یوم عرفہ ہوگا، عرفات میں حج کا خطبہ دیا جائے گا، امام حج وہ خطبہ ارشاد فرمائیں گے، اور دوسری طرف پوری دنیا میں جمعہ کا خطبہ دیا جائے گا۔ تو اس لحاظ سے اس سال کا جو حج ہے وہ عظمت، شان اور ثواب کے لحاظ سے گویا عام حج سے 70 گنا زیادہ ہے۔ اس لحاظ سے اس کے ہر عمل کا ثواب بڑھ جائے گا۔ حج کے اندر احرام ہے، حج کے اندر طواف ہے، حج کے اندر صفا مروہ کی سعی ہے، حج کے اندر مینا کی 5 نمازیں ہیں، پھر عرفات کے اندر وقوف عرفہ اور وہاں کی 2 نمازیں ہیں، پھر وقوف مزدلفہ اور وہاں کی 3 نمازیں ہیں، شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل ہے، بال کٹوانے کا عمل ہے، قربانی کرنے کا عمل ہے۔ غرض کے جتنے اعمال اس حج کے ہوں گے ان سب کا ثواب 70 گنا عام حج کے مقابلے میں بڑھ جائے گا، اس لیے اس کو حج اکبر کہتے ہیں۔ اور ایک اس کی فضیلت کی وجہ یہ بھی ہے کہ میرے اور آپ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع فرمایا ہے وہ بھی جمعہ کا دن تھا، جمعہ کا دن بھی تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے ساتھ حج فرما رہے تھے۔ اس لیے بھی اب جس بندے مومن کا عمل سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ساتھ جتنا زیادہ میچ کھاتا ہے، جتنا زیادہ برابری میں آتا ہے، جتنا اس سے مناسبت اور تعلق بڑھ جاتا ہے، اللہ کی نگاہ میں عمل کا ثواب اتنا بڑھ جاتا ہے۔
کوئی بھی عمل، چونکہ اصل قبولیت اور محبوبیت اللہ نے رکھی ہے اپنے محبوب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معیار ہیں، کسوٹی ہیں، مدار ہیں قبولیت، اعلیٰ درجے کی قبولیت، سب سے کامل اکمل قبولیت۔ اب جس بندے کا جو عمل میرے اور آپ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک کے ساتھ برابر ہوتا جائے گا، قریب ہوتا جائے گا، مطابق ہوتا جائے گا، موافق ہوتا جائے گا، جو عمل جتنا زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق و موافق ہوگا، اللہ کی نگاہ میں اس عمل کی ثواب، عظمت، شان بڑھ جائے گی۔ آپ نے ایک واقعہ سنا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بندہ جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا تھا، لیکن وہ مذاق میں موسیٰ علیہ السلام کے ہر عمل میں اس کی نقل اتارتا تھا کہ وہ کپڑا ایسے پہنتے ہیں، وہ چلتے ایسے ہیں، وہ عصا ایسے پکڑتے ہیں، وہ عبادت یوں کرتے ہیں، غرض ہے کہ تمام اعمال میں وہ ان کی نقل اتارتا، اگرچہ وہ مذاق کے طور پہ اتارتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی نہیں لایا تھا، لیکن وہ بندہ مرنے سے پہلے اللہ نے اسے ایمان دیا اور جنت دی، اور وقت کے نبی کو بتلایا کہ میں نے اس بندے کو ایمان کی موت دی ہے اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ کیا۔ یا اللہ کیوں؟ وہ تو نبی کا مذاق اڑاتا تھا۔ فرمایا وہ نبی کی نقالی کر رہا تھا، اگرچہ جھوٹی نیت سے کر رہا تھا، لیکن کر تو وقت کے نبی کی نقالی رہا تھا، اور نبی کے عمل کی نقل کرنا اسی کا نام تو شریعت ہے، اسی کو تو سنت کہتے ہیں۔ تو اللہ کو جب اس نبی کی نقالی، وہ بھی 2 نمبر نقالی، وہ بھی مذاق کی نقالی، وہ اتنا پسند آئی کہ اللہ نے اس بندے کے لیے ایمان اور جنت کا فیصلہ کیا۔ تو جو بندہ سید الانبیاء، امام الانبیاء، فخر الرسل، وجہ تخلیق کائنات، مقصود کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرے اور ایمان کے ساتھ کرے اور محبت کے جذبے سے کرے، عشق کے جذبے سے کرے، تو بتائیے اللہ پاک اس کو کتنا دے گا؟ چاہے وہ 1-2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے، لیکن اس کے اندر قیام، اس کے اندر رکوع، اس کے اندر سجدہ، اس کے اندر قعدہ، اس کے اندر سلام تک وہ کوشش کرتا ہے کہ میں ان 2 رکعتوں کا ایک ایک کام ایسے کروں جیسے میرا نبی کیا کرتا تھا، اس کی نقالی کر رہا ہے۔ تو زندگی میں جو بندہ شکل و صورت میں، لباس میں، وضاقتہ میں، تہذیب تمدن میں، کلچر میں، اٹھنے بیٹھنے میں، جن چیزوں میں عبادت تو ہے ہی ہے، عبادت تو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے سے، نقل سے ہٹ جائے وہ تو عبادت ہی نہیں رہتی۔ عبادت تو ہے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقل کا نام، لیکن ایک بندہ معاملات کے اندر بھی، دنیاوی کاموں کے اندر بھی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارتا ہے تو وہ اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ اس کی قبولیت یقینی ہے۔ اس لیے یہ حج اکبر اس بنا پر بھی کہا جاتا ہے کہ جس کو اللہ پاک جمعے کا حج نصیب فرما دیں، اس کی عظمت اس وجہ سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حج مبارک فرمایا، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، جس کا خطبہ مشہور ہے، جو اسلام کا دستور اور منشور ہے، وہ خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع کا وہ جمعے کے دن کا ہے۔ ادھر یوم عرفہ ہے، عرفات کے اندر خطبہ حج دیا جا رہا ہے، اور اسی دن جمعہ مبارک بھی ہے۔ تو چونکہ جمعے کا حج میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے ساتھ موافقت کھا رہا ہے، مطابقت ہو رہی ہے، اس وجہ سے وہ حج باقی حجوں سے 70 گنا بڑھ جاتا ہے، اللہ پاک اس کو بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ مہینہ جو ابھی شروع ہوا ہے، یہ سال کا آخری مہینہ، اور یاد رکھیے سال کے 11 مہینے ہم گزار چکے، جیسے کیسے گزار چکے۔ پکی بات ہے، میں اگر اپنے بارے میں جائزہ لیتا ہوں تو مجھے بے شمار خامیاں نظر آتی ہیں، مجھے بے شمار کوتاہیاں نظر آتی ہیں، عبادات کے اندر بھی، معاملات کے اندر بھی، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک
میں اپنے جسم کے ایک ایک انگ کو، ایک ایک عضو کو، روئیں روئیں کو، بال بال کو، کہ میں نے دماغ کو کیسے استعمال کیا، میں نے آنکھ کو کیسے استعمال کیا، میں نے کانوں کو کیسے استعمال کیا، زبان کو کیسے استعمال کیا، پیٹ اور دل کو کیسے استعمال کیا، ہاتھوں اور پاؤں کو کیسے استعمال کیا۔ اگر 11 مہینے گزشتہ کا میں جائزہ لیتا ہوں تو میں اپنے آپ کو قصوروار پاتا ہوں، میں اپنے آپ کو گناہ گار پاتا ہوں، میں اپنے آپ کو خطا کار پاتا ہوں۔ تو پھر یہ آخری مہینہ آ گیا اور عظمتیں لے کے آیا ہے، شان لے کے آیا ہے۔ فرمایا وہ تو حج کر رہے ہیں، انہوں نے احرام باندھا ہوا ہے، وہ حج کر رہے ہیں، انہوں نے احرام باندھا ہوا ہے، انہوں نے اپنے ناخن نہیں کاٹنے، انہوں نے اپنے بال نہیں کاٹنے، انہوں نے کنگھا تک نہیں کرنا، بڑا گندا خوشبو نہیں لگانی، اپنی زینت و میک اپ نہیں کرنا، بڑا گندا حال ہوں گے، عاشقانہ انداز ہوگا، کفن کا لباس 2 چادریں پہنی ہوں گی اور دیوانوں کی طرح پھر رہے ہوں گے، لبیک کی صدائیں لگا رہے ہوں گے۔ یا اللہ وہ تو وہاں چلے گئے، خوش قسمت تھے، میں نہیں جا سکا، لیکن میرے دل میں جذبہ ہے، یا اللہ تو مجھے بھی موقع عطا فرما، موت سے پہلے مجھے بھی اپنا گھر دکھا دے، مجھے بھی اپنا در دکھا دے، مجھے بھی وہاں کے طواف نصیب کر دے، مجھے بھی وہاں کی صفا مروہ کی سعی نصیب کر دے، مجھے بھی مینا مزدلفہ عرفات کی راتیں نصیب کر دے۔ اگر ہم سچے دل سے یہ تڑپ رکھتے ہوئے ہم بھی ان دنوں میں بال کاٹنا چھوڑ دیتے ہیں، ناخن کاٹنا چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی شکل و حیات بظاہر ایک مشابہت ظاہری معمولی سی ادنا سی ان کے ساتھ بنا لیتے ہیں، تو میرے آقا نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جن کی شکل و صورت اختیار کرے گا، جن کی مشابہت اختیار کرے گا، اللہ انہی کے ساتھ کر دے گا۔ آج اگر ہم ان حج والوں کی مشابہت اختیار کریں گے، اللہ ہمارا حشر ان کے ساتھ کر دے گا۔ اللہ جو ان کو دے گا، رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ رب مجھے یہاں بھی دے دے گا۔ اور ایسے واقعات ہیں، دل کا جذبہ دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ تیری قربانی کے جسم کو نہیں دیکھتا کہ یہ موٹا تازہ کتنا ہے، گوشت کتنا نکالے گا، خون کتنا ہے اس کے اندر، خوبصورت کتنا ہے۔ اللہ جانور کی اس چیز کو نہیں دیکھتا، اللہ دیکھتا ہے قربانی کرنے والا تیرے دل کے جذبات، اللہ تیرے دل کے تقوی کو دیکھتا ہے۔ قربانی میں مسئلہ ہے کہ قربانی بے عیب، یہ مسئلہ ہر بندہ جانتا ہے، عیب دار جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ تو پھر یاد رکھیے میرے اللہ نے قرآن مجید میں اصول بیان فرمایا ہے کہ جنت میں بے عیب دل والا بندہ جائے گا۔ عیب دار قربانی قبول نہیں تو عیب دار دل والا بندہ جنت کے قابل نہیں ہے۔ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، یہ قرآن مجید ہے۔ اللہ نے حصر کر دیا ہے، جنت اور کسی کے لیے نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، الا ہاں مگر وہی جائے گا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو اللہ کے ہاں بے عیب دل لے کے آئے گا۔ اس کو ہمارے حضرات کہتے ہیں سینہ بے کینہ۔ دل کو سب کے لیے صاف کر دیجیے، نمازیں بھی کعبہ میں پڑھتا رہے، اگر یہ کھاتا بھائیوں کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں، ہمسایوں کے بارے میں، اپنے ساتھ کام کاج کرنے والے، اٹھنے بیٹھنے والوں کے بارے میں دل کا برتن صاف نہیں ہے تو یاد رکھیے یہ بندہ جنت کے قابل نہیں ہے۔ جنت کے قابل وہی ہے جن کا دل کا برتن صاف ہے۔ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، بے عیب دل جو لے کے آئے گا۔ اب قربانی کے بارے میں مسئلہ ہے، چھترا ہو تب، بکرا ہو تب، گائے ہو تب، بھینس ہو تب، اونٹ ہو تب، اونٹنی ہو تب، آپ نے جانور وہ کرنا ہے جو جانور ظاہری طور پر بے عیب۔ جانور میں عیب ہوگا تو قربانی قبول نہیں ہوگی، درست اور جائز اور صحیح نہیں ہوگی۔ تو پھر قربانی کرنے والے کو بے عیب ہونا چاہیے، جو پیسہ قربانی پہ لگایا جائے وہ پیسہ بھی بے عیب ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جانور کے عیب تو اوپر نیچے آگے پیچھے ٹٹول ٹٹول کے دیکھ رہا ہے، اس کے کانوں کو دیکھ رہا ہے کہ اپنے کانوں کو دیکھا، اپنے کانوں سے کیا سنا ہے سارا سال۔ آج اس کے پاؤں کو، اس کے ہاتھوں کو، اگلے پچھلے سنگوں کو ٹٹول ٹٹول کے دیکھ رہا ہے، کہیں عیب تو نہیں ہے؟ کبھی اپنے ہاتھ پاؤں کا جائزہ لیا کہ ان کے اندر کتنے عیب ہیں؟ اصل اسلام بتانا یہ چاہتا ہے، ورنہ وہ اللہ جو 11 مہینے 27 دن
ہر قسم کا جانور قبول کرتا ہے، تو قربانی کے 3 دنوں میں بے عیب کی شرط کیوں لگاتا ہے؟ 11 مہینے 27 دن آپ جیسا کیسا جانور ذبح کریں، اللہ کے نام پہ کریں، اللہ فرماتے ہیں قبول ہے، کوئی شرط نہیں ہے، ٹانگ ٹوٹی ہے نہیں ٹوٹی، آنکھ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک، کان ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک، بس جو تو نے اللہ کے راستے میں دیا قبول ہے۔ قربانی کے 3 دن ہے تو رب نے فرمایا بے عیب لوں گا، کیوں؟ اس لیے کہ قربانی یادگار ہے، کس کی؟ ابراہیم و اسماعیل کی، وہ دونوں بے عیب تھے، اگر ان کی سنت پوری کرنی ہے تو پھر بے عیب ہوگا۔ وہ قربانی کرنے والا بھی بے عیب تھا، جس کو قربان کیا جا رہا تھا وہ بھی بے عیب تھا۔ اور پھر اگلی بات پہ کبھی غور کیا کریں، میرے اللہ کے لیے مشکل نہیں تھا کہ وہ کوئی جانور بھی اس کی جگہ پر ذبح کرا دیتے۔ اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا، دمبا جنت سے کیوں منگوایا؟ اس لیے کہ جنت کی چیز بے عیب ہے، اس لیے کہ جنت کی چیز پاک ہے، ورنہ دنیا میں اللہ کے لیے کوئی مشکل تھا؟ اللہ کے لیے دنیا کا کوئی جانور ذبح کرا دینا، پیدا کر لینا، بڑا کر لینا 1 منٹ میں، سیکنڈ میں، آنکھ جھپکنے میں رب کے لیے کیا مشکل تھا؟ رب نے اسماعیل علیہ السلام کو بچایا تو اس کی جگہ پر جو قربانی ذبح کروائی ہے وہ جنت کا مینڈا کیوں لایا گیا ہے؟ اس لیے لایا گیا ہے کہ جنت والا جانور پاک ہے، جنت والا جانور اللہ کے ہاں قبول ہے۔ فرمایا جو بندہ بھی قیامت تک قربانی کرے گا تو قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے بال ہوں گے اللہ ایک ایک بال کے بدلے اس کو نیکی عطا کرے گا۔ معمولی بات ہے، یہ اشارہ کرنا ہے کہ دنیا کی کوئی ابھی تک ایسا کیلکولیٹر نہیں ہے جو جسم کے بالوں کو گن سکے کہ بیل کے جسم پر کتنے بال ہیں، بھیڑ بکری کے جسم پر کتنے بال ہیں، کوئی نہیں گن سکتا۔ اللہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ میں بے شمار نیکیاں دیتا ہوں، بے حساب نیکیاں دیتا ہوں، قربانی کی نیکیوں کو کوئی بندہ گن نہیں سکتا۔ اتنی بڑی نیکیاں عطا کرتا ہوں لیکن کرتا اسی کو ہوں جس کی قربانی کرنے والا بھی پاک ہو، قربانی بھی پاک ہو، قربانی پر خرچ ہونے والا پیسہ بھی پاک ہو۔ اللہ کی ذات پاک ہے، وہ پاک کو پسند کرتی ہے، پاک کو قبول کرتی ہے۔ یہ جو مسئلہ رکھا گیا ہے کہ قربانی کا جانور بے عیب ہو، اصل میں سال کے بعد مجھے دعوت دی گئی ہے کہ اپنے آپ کو ٹٹول، عیب ہیں ابھی وقت ہے، توبہ کر لے، اللہ ابھی بے عیب کر دے۔ جانور کے اندر عیب ہو اس کو ختم کرنا میرے بس میں نہیں ہے، جانور کے اندر عیب ہو اس عیب کو ختم کرنا میرے بس میں۔ آج ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے ایک ساتھی نے فون کیا کہ ہم گائے لے آئے ہیں قربانی کے لیے، اور جب یہاں لے آئے ہیں ہم نے اس کے تھنوں کو چیک کیا تو 2 تھنوں سے دودھ پانی کچھ نہ کچھ آتا ہے اور 2 سے کچھ بھی نہیں نکلتا۔ اب عیب ہے، قربانی نہیں ہوتی، لیکن وہ عیب ختم کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ لیکن میں جو عیب والا ہوں، میرا اپنا عیب ختم کرنا میرے بس میں، ابھی ابھی توبہ کر لوں، ابھی بے عیب بن سکتا۔ کسی ہسپتال جانے کی ضرورت نہیں، کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں، بس رب کے ساتھ معاملہ ہے۔ دل ہی دل میں کہہ دے اللہ تعالیٰ بڑی خطائیں ہو گئیں، بس اب بس کر رہا ہوں، تھک گیا ہوں تیری نافرمانی کر کے، تھک گیا ہوں گناہ کر کے۔ 2 ظالم میرے پیچھے لگے ہوئے تھے، نفس بھی ظالم ہے، شیطان بھی ظالم ہے، اور دونوں ظالم ان دیکھے ہیں، ہمیں نظر بھی نہیں آتے اور ہم پر وار کر جاتے ہیں۔ یا اللہ تو نے مہربانی کی ہے، ان ظالموں کے وار کو خطا کرنے کے لیے تو نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ میں قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے توبہ کر کے اپنے آپ کو پاک کر رہا ہوں تاکہ میری قربانی بھی پاک ہو کے قبول ہو جائے۔ یہ مجھے میسج ہے، ہر سال یہ دعوت دی جاتی ہے، ہر سال ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے آپ کا جائزہ لے لو، جیسے جانور کو ٹٹولتے ہو۔ اور پھر یہ مسئلہ رکھا شریعت نے کہ قربانی کا جانور اس کو کچھ دن پہلے لو۔ یہ تو ہمارے حالات ہیں آج کل کہ ہم نہیں لے سکتے فلاں، ورنہ مسئلہ یہ قربانی کا جانور کچھ دن پہلے لو، اس کو اپنے پاس پالو، اس کو کھلاؤ، اس کو پلاؤ۔ تم اس کو جتنا کھلاؤ گے وہ سارا تمہارے نیک اعمال میں تولا جائے گا، جتنا اس کو پلاؤ گے وہ تمہارے نیک اعمال میں تولا جائے گا۔ قربانی کا جانور جتنا تم لمبی رسی کر کے باندھو گے وہ چلتا پھرتا گھومتا رہے گا، ہر قدم پر تمہارے نام اعمال میں نیکی لکھی جاتی رہے گی۔ وہ جانور تمہارا دیا ہوا، تمہارا ڈالا ہوا کھا پی کر کے جو بول و براز کرے گا، پیشاب پخانا، وہ بھی تمہارے نیک اعمال میں تولا جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔
کتنی بڑی بات ہے۔ اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ قربانی کے ساتھ مانوسیت ہو جائے، محبت ہو جائے، قربانی کے جانور کے ساتھ اپنائیت ہو جائے، جب اس پر چھری پھرے، جب وہ تڑپے اور پھڑکے، تو اس وقت میرے دل کو ذرا پتہ چلے کہ میری محبوب چیز قربان ہوئی، میری پیاری چیز تڑپ رہی ہے، پھڑک رہی ہے، پھر میرے دل کو پتہ چلے گا۔ قربانی میں یہ مسئلہ رکھا گیا ہے، اس لیے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت نیک لوگوں کا مقام حاصل نہیں کر سکتے ہو جب تک اپنی پیاری اور محبوب چیز اللہ کے راستے میں قربان و خرچ نہ کرو۔ اندازہ لگا انسان، اور قربانی کو اللہ نے، صدقے انسان بڑے کرتا ہے، زکوٰۃ اس سے زیادہ دیتا ہے، قربانی 70,000 کی کر لے گا، زکوٰۃ لاکھوں میں لوگ دینے والے موجود ہیں اور دیتے ہیں الحمدللہ، اور صدقے خیرات کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورہ ہے سورہ کوثر، اس کا ذرا مطالعہ کریں، غور کریں کبھی، اللہ نے کسی اور صدقے کے بارے میں یہ گارنٹی نہیں دی ہے جو قربانی کے بارے میں دی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونہر، اب ونہر یہ قربانی ہے، قربانی اور نماز کو جوڑ کر کے بیان کیا، اکٹھے بیان کیا۔ فصل لربک، اپنے رب کے لیے نماز کا اہتمام کیجئے، ونہر اور قربانی کا اہتمام کیجئے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ تجھے اللہ نے جتنی دولت دی ہے، مال آل اولاد دی ہے، وہ سب محفوظ ہو جائے گی۔ ان شانک ھو الابتر، تیرے جان مال کا دشمن ناکام ہو جائے گا۔ یہ قرآن گارنٹی دے رہا ہے، یہ قربانی کا فائدہ بتلا رہا ہے قرآن۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کے جذبے سے اور اپنی نیت کو بار بار ٹٹول کر کے رزق حلال سے توبہ کر کے قربانی کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قربانی کے فضائل و فوائد کما حق کو نصیب فرمائے۔